باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وانذر عشیرتک الاقربین صلوات عزاداران مظلوم کربلا، حاضرین مجلس اعزا، انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام یہ سالانہ عشر مجالس اپنے تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ ہماری انجمن کے اراکین نے اور اس انجمن کے سرپرستوں اور معاونین نے 10 دن تک فرش عزائے حسین بچھا کر مومنین کو عزاداری کا جو موقع دیا، ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم اس انجمن کو اور اس کے سرپرستوں اور معاونین کو بتصدق اہل بیت رسول دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے ان مجالس میں شرکت کی ہے ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان تمام مومنین و مومنات کی حاجات شرعی دنیاوی اور دینوی کو بر لائے۔ پروردگار عالم بصدقہ سید سجاد اور بتصدق جناب فاطمہ صغریٰ جو مومنین و مومنات علیل ہیں ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے۔ ہمارے عباس اسکاؤٹس نے ان 10 دنوں میں جو خدمت انجام دی مومنین کی سہولتوں کے لیے، ہم اپنے ان اسکاؤٹس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کے جذبہ خدمت میں اور اخلاص میں مزید ترقی عطا فرمائے اور انہیں دین و دنیا کی سعادتیں بخشے۔ ہماری بارگاہ شہدائے کربلا کی انتظامیہ نے
اس تشریع محرم کے انعقاد کے سلسلے میں جو ہماری انجمن سے تعاون کیا، ہم بارگاہ شہداء کربلا کی انتظامیہ کے شکر گزار ہوتے ہوئے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ سب حضرات کے تعاون سے اس مقدس اور عظیم الشان امام بارگاہ کو جلد سے جلد زیور تکمیل سے آراستہ کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں آباد ہیں، ماتمداران حسین جہاں جہاں آباد ہیں، پروردگار عالم ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اور کل جہاں جہاں بھی پورے ملک میں کراچی سمیت جلوس ہائے عزا برآمد ہو رہے ہیں، یا کل یوم عاشورہ انشاءاللہ برآمد ہوں گے، ہم دعا گو ہیں بارگاہ الہی میں کہ ان سب جلوسوں کے تقدس کو، ان کے احترام کو اور تمام مومنین و مومنات کے تحفظ کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان محترم، اسلام اشیر سے غدیر تک، یہ ہمارا ان مجالس میں موضوع گفتگو رہا، اور آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر جو افکار ان مجالس میں ہم نے کیے، اس میں نوجوان نسل کے لیے خصوصی پیغام یہ تھا کہ ہم اپنے تاریخی پس منظر پر، اپنے مذہب اور اپنے دین کے تاریخی پس منظر پر فخر تو کرتے ہیں، شرمندہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جس آستانے سے وابستہ ہیں، ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں، ہم جس خانوادے کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اس خانوادے نے ابتدائے اسلام میں بھی اور انتہائے اسلام میں بھی احیاء دین اور اعلاء کلمت الحق کے لیے عملی قربانیاں پیش کی۔ اس لیے ہم تاریخی اعتبار سے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں، بلکہ احساس فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ اختتامی مجلس، اس میں مختصر سی اختتامی گفتگو کرتے ہوئے کچھ نتائج آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کا آغاز، جہاں پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت فرمایا، سرکار ابو طالب نے حمایت کی اور علی ابن ابی طالب نے تصدیق رسالت کی، یہاں سے آغاز اسلام ہوا، اور پھر اسلام انتہائی مشکل حالات سے گزرتا ہوا، انتہائی سختیوں سے گزرتا ہوا مدینے تک آیا، مکے سے مدینے تک پہنچا، اور پھر مدینے پہنچنے کے بعد باقاعدہ دشمنوں نے منصوبہ بندی کر کے میدان جنگ اختیار کیا، اور جب جہاں جہاں دشمن حملہ آور ہوا، پیغمبر اسلام کی بصیرت یہ رہی ہے کہ اس دشمن کو اس کے سر پہ جا کے روکا بھی ہے، ٹوکا بھی ہے، اور ان تمام جنگوں میں جتنی بھی اہم ترین اسلامی جنگ ہے، جو کافروں کی طرف سے جنگ تھی، مسلمانوں کی طرف سے اور پیغمبر اسلام کی طرف سے دفاع تھا، ان تمام غزوات میں پیغمبر اسلام نے اپنی بصیرت کے وہ نمونے پیش کیے کہ جس سے اسلام مسلسل آگے بڑھتا رہا، اسلام سمٹا نہیں، اسلام پھیلا، اسلام سروں پر مسلط نہیں ہوا، اسلام دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول کا اخلاق، ان کا علم، ان کی فکر، ان کا وہ عملی نمونہ جسے قرآن نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے درمیان رسول کی ذات مکمل نمونہ عمل ہے،
تم پیغمبر کو دیکھتے رہو، جو پیغمبر کرتے رہیں وہی تم کرتے رہو، قول پیغمبر کی اطاعت کرو، عمل پیغمبر کا اتباع کرو۔ اطاعت کی آیتیں بھی آئیں، اتباع کی آیتیں بھی آئیں، اتباع رسول بھی واجب ہے، اطاعت رسول بھی واجب ہے۔ جب اطاعت کی بات آئی تو کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب اتباع کی بات آئی تو سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، فاتبعونی تم میرا اتباع کرو، اور یاد رکھو جب تم میرا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بہت توجہ دوستو اس مرحلے پر، یہ سورہ آل عمران کی 30ویں آیت تھی۔ اس سے مسلسل بالکل 31ویں آیت میں پیغمبر اسلام کے متعلق اور ایمان ملت مسلمہ کے متعلق ایک لفظ میں پوری نشانیاں بتائی گئیں۔ 30ویں آیت میں اتباع پیغمبر کا حکم ہوا اور 31ویں آیت میں پھر اطاعت پر زور دیا گیا۔ قل اطیعوا اللہ ورسول فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب ان سے یہ بھی کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر حضور۔ اب ذرا سا اس مرحلے پر توجہ، انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے غدیر پر آ رہے ہیں، یہ تمام مرحلے اشاروں میں طے کرتے ہوئے۔ حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، کتنی دیر کے لیے پشت دکھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، بس جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ پھر کافروں کو صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ محمد پر، تو میں عرض کروں آپ کو، یعنی یہاں کوئی گنجائشی مشیت نے نہیں چھوڑی، بالکل واضح سا اعلان کیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور حبیب جس نے آپ سے نافرمانی کی، جس نے آپ کو پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی قیامت تک یہ قانون قرآن بنا کہ جو رسول کو پشت دکھائے وہ کتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے کافر ہے۔ صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد پر۔ اب یہ پیمانہ، اب دوستو میں اس آیت کے پس منظر میں محدث دہلوی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود یہ لکھا کہ یہ آیت جہاں نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی، جن حالات میں نازل ہوئی، انہوں نے اس آیت کا پس منظر بھی بتایا کہ یہ آیت قول امیر المومنین کی تصدیق کرتی ہوئی نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی۔ بھائی دیکھیں عزیزان محترم، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ اسی لیے کر رہا ہوں، جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کون سی جنگ تھی جو پہلے جیتی گئی، پھر ہاری گئی، پھر جیتی گئی؟ پہلے جیتی گئی، مسلمان غالب آئے، پھر ہاری گئی مال غنیمت کی وجہ سے، حکم پیغمبر کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ اس درے کو نہ چھوڑنا، اس ڈیفنس لائن کو نہ توڑنا، کسی بھی حالات میں اس پہاڑی کے دامن کو نہ چھوڑنا، لیکن مال غنیمت کے ڈھیر نے ملت مسلمہ کی سپاہ کو پریشان کر کے رکھ دیا، ساری سپاہ صحابہ منتشر ہو گئی مال غنیمت کے لیے۔ بہت توجہ جانے محترم، صلوات میرے بابا دے بلند حضور رضی صاحب
ہاں عمران بیٹھے. بہت توجہ اجازت محترم. ساری سپاہ صحابہ مال غنیمت سمیٹنے میں، یہ مال غنیمت کا لفظ محدث دہلوی نے استعمال کیا ہے، یہ میں اپنی خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، بالکل یہی لفظ استعمال کیا. میں آگے چل کر ان کی اصل عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. آپ ذرا سا اس جملے پر توجہ رکھیں اس آخری مجلس میں کہ ساری سپاہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئی. اس پہاڑ کے دامن کو بھی چھوڑا جسے پیغمبر نے منع کیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اسے نہ چھوڑنا، کسی بھی حالت میں اس دامن کو نہ چھوڑنا. ادھر دامن چھوٹا پہاڑ کا، ادھر سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پہ حملہ کیا. یہ خالد بن ولید جو آج اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو کہلاتا ہے، احد کی شکست کا ذمہ دار ہے. توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات میرے محمد آل محمد پر، جس کو کہتے ہیں ایک مرتبہ درود بھیجیے بآواز بلند محمد آل محمد پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. مصروف ہوئے لوگ اس طرف پیغمبر اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. ظاہر ہے جب حکم رسالت کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر شکست تو مقدر بن جائے گی نا، پھر شکست تو مقدر بن جائے گی. اور شکست مقدر بنی. اب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایسا مقدر بنی کہ انتشار کا شکار، یعنی ایک ذرا سی میرے اس جملے میں خدا کے لیے توجہ کر لیں میرے نوجوان دوست، ایک ذرا سی مال غنیمت جیسی بے حقیقت چیز کے لیے ملت مسلمہ کے سپاہی اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوئے کہ شکست تو ایک طرف ہوئی اور رسول کے ہاتھوں سے اتنا عظیم المرتبت سپہ سالار بھی گیا جسے جناب حمزہ کہتے ہیں. سلام میرے محمد آل محمد پر. کوئی معمولی نقصان نہیں ہوا ہے. سرکار جناب حمزہ کی شہادت کوئی اسلام کا معمولی نقصان نہیں تھا، بہت بڑا نقصان تھا. عزیزان محترم غور فرمائیں اس مسئلے پر. مصروف ہوئے لوگ ادھر، وہ لفظ ذہن میں رہے آیت کا فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. عزیزان محترم جب سب ادھر مصروف ہو گئے تو ظاہر ہے خالد بن ولید نے حملہ کیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے، کوئی میدان میں نہیں ٹکا. محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں مدد کا وعدہ کیا تھا، جو ایک وقت میں 4 محاذوں پہ لڑ رہا تھا. علی ابن ابی طالب جو دشمن بڑھ کر آ رہے تھے ان کا دفاع بھی کرتے تھے، انہیں پیچھے بھی دھکیلتے تھے. پیغمبر گڑھے میں گر گئے تھے، انہیں گڑھے سے نکال رہے تھے. جو تیر فضا میں آ رہے تھے انہیں فضا میں کاٹ رہے تھے. جو مسلمان بھاگ گئے تھے انہیں بلا رہے تھے. توجہ ہے نا؟ 4 محاذوں پر بلند آواز سے پوری طاقت و توانائی سے صلوات میرے بآواز بلند محمد علیہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. 4 محاذوں پر علی لڑ رہے تھے. جو چلے گئے تھے انہیں واپس بلانا، جو فوجی کافروں کے سپاہی بڑھ کر آ رہے تھے انہیں پیچھے دھکیلنا، جو تیر آ رہے تھے انہیں فضا میں کاٹنا، پیغمبر اسلام جو گڑھے میں گر گئے تھے انہیں باہر نکالنا، پیغمبر کے حصے کا ہر تیر اپنے سینے پر لینا. اور یہ امامت کے زور سے نہیں لڑ رہے تھے، اپنے باپ دادا کے خون کی شرافت میں لڑ رہے تھے. توجہ توجہ صلوات میرے محمد آل محمد پر. اب دیکھیں عزیزان محترم اس جملے پر توجہ فرما لیں. میں نے یہ جملہ کہا کیوں، اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی زور امامت سے لڑ رہے تھے، نہیں اپنے باپ دادا کے خون کی شرافت سے لڑ رہے تھے. اس لیے کہ اگر امامت کے زور پر لڑتے تو یہ جنگ احد واحد جنگ ہے جس میں علی کے جسم پر 70 زخم آئے ہیں. 70 زخموں کا آنا اس بات کی دلیل ہے
کہ ابو طالب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، ورنہ تیر کی مجال کیا تھی کہ علی کے جسم کو مس کرتا، تلوار کی حیثیت صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر، اگر امامت کی حیثیت۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں میرے مولا کے 70 زخم آئے ہیں، اور سارے علماء نے مسلمانوں کے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ آپ جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرے ہیں، اور کئی مرتبہ جبریل نے گھوڑے پہ سوار کیا ہے۔ صلوات بھیجو محمد آل، یہ جنگ ہے۔ ساری زحمت اس ایک لفظ کے لیے آپ کو دے رہا ہوں دوستو، جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں یہ جیتی ہوئی، یہ ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی، تو گئے ہوئے لوگ بھی دوبارہ واپس آ گئے، گئے ہوئے حضرات بھی دوبارہ واپس آئے۔ میں سلام کرتا ہوں بصیرت پیغمبر کو، جب سب خیمہ گاہ رسالت میں پہنچے، علی زخموں سے چور چور ہیں، سرکار رسالت مآب اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے علی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر ایک لفظ کہتے ہیں جسے محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جا کر دیکھ لیں عزیزان محترم۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں، یا علی، یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ میں تو تقریر مکمل کر چکا ہوں عزیزان محترم۔ جب سب چلے گئے تھے تو یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ محدث دہلوی لکھتے ہیں، علی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ، آیا کافر شوم بعد از ایمان، من بتو کارست ببرادران و یاران کے از پہ غنیمت رفتن و حزیمت خوردن چه کار دارم۔ بڑی توجہ جانے محترم، یہ جملہ ہے محدث دہلوی کا پورا، کہ یا رسول اللہ، علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ چلے بہت بڑا فیصلہ ہوگا، بہت بڑا فیصلہ ہوگا عزیزان محترم، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ دوسرا جملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میرا تو آپ سے تعلق ہے، ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سرکار مجھے آپ سے واسطہ ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا میں نے تو آپ کی تصدیق کی ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ علی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یا رسول اللہ، میرا آپ سے تعلق۔ توجہ آخری آدمی تک، مولا سلامت رکھے ان تاریخی مجموع کو۔ یا رسول اللہ، میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یا رسول اللہ۔ میں بار بار کہوں گا یہ جملہ جب تک آپ اس جملے کی روح تک نہیں پہنچیں گے۔ یا رسول اللہ، میرا آپ سے تعلق ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی اپنی زندگی میں پیغمبر کے سامنے اپنی علیحدگی کا اعلان کر چکے کہ یا رسول اللہ، میرا آپ سے تعلق ہے، ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اکثریت کے بلبوتے پر، اکثریت کے بلبوتے پر شریعت بل کے نعرے لگانے والے تاریخ کے بے خبر انسانوں، ہم سے شریعت بل منواؤ گے، ہم سے شریعت بل منواؤ گے۔ آج سے 1400 برس پہلے ہمارا فقہ جعفری تو جنگ احد میں اسی دن تم سے علیحدہ ہو گیا تھا، جس دن علی نے پیغمبر سے کہا تھا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے نا تعلق ہے؟ حضور صلوات بھیجے بابا، صلوات بھیجے بابا دے بلند محمد آل محمد پر۔ ہم سے شریعت بل کی باتیں کرتے ہو، ہمارا راستہ تو تمہارے راستوں سے اسی دن علیحدہ ہو گیا تھا جس دن علی نے کہا تھا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ان جانے والوں سے تعلق رکھنا واجب ہوتا یا سنت ہوتا، اگر ان جانے والوں سے تعلق رکھنا شریعت میں واجب ہوتا، سنت ہوتا، مستحب ہوتا،
اس کے بغیر ایمان مکمل نہ ہوتا تو صاحب شریعت نبی کی ذمہ داری تھی کہ فوراً علی کو روک دیتے، ٹوک دیتے، علی اتنے غصے کی بات نہ کرو، مجھ سے بھی تعلق ضروری ہے، ان سے بھی تعلق ضروری ہے۔ مگر پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے تعلق نہ رکھ کر ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، اسلام میں کوئی آنچ نہیں۔ صلوات دے دینا، ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلند آواز سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی بلند صلوات بھیجے محمد عالم۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھئی اگر کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے ایمان کا تعلق ہو تب تو ہمیں کوئی پریشانی بھی ہو، اور اگر صرف جذباتی کا تعلق ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایمان کا تو کوئی تعلق ہے نہیں، نہ ماننا واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ رہا احترام، احترام واجب ہے، احترام شخصیت کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا، مطلب دین سے تعلق نہیں ہے۔ رضیزات دے گئے ہم جملے پر صلوات بنے آپ آواز بلند محمد۔ احترام شخصیت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رہا بھئی رہا احترام، اس کے ہم قائل ہیں، ہم سے زیادہ تو باادب قوم کوئی نہیں ہے، ہم تو بہت مہذب قوم ہیں، ہم تو گفتگو بھی کرتے ہیں تو معیار علم سے کرتے ہیں، اپنی سطح سے نیچے نہیں آتے، اپنی سطح سے نیچے نہیں آتے، ورنہ تم نے تو دیواروں پر لکھا ہے نا کافر کافر، ہم تو تمہاری پیشانیوں پر لکھ دیں کافر کافر۔ توجہ ہے نا بیشتر، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم تینوں پر لکھ دیں۔ کمال ہے، گونگے بھی بولنے لگے ہیں۔ ہم بھی 8 دن بہت خاموش رہے ہیں، صلوات بھیجیں۔ تو جو ہے نا جانے مطلب خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا۔ کمال ہے جب گونگے اور پتھر بولنے لگے، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی زندگی، ان کو زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ توجہ ہے نا، یہ عجیب لوگ ہیں جان محترم، صلوات دے دینا محمد آل محمد پر، کمال لوگ ہیں۔ مل کر صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم اگر گفتگو بھی کریں گے تو جان محترم وہ سطح علمی سے کریں گے، نیچے آ کر گفتگو نہیں ہوگی، بات یا قرآن کی ہوگی یا حدیث کی یا عقل کی، اس لیے کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت کمال عقل ہے، شریعت حماقتوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت اور شریعت بل میں یہی تو فرق ہے۔ شریعت اور شریعت بل میں بنیادی طور پر فرق یہی ہے کہ شریعت معصوم رسالت کی عطا کردہ ہے، شریعت بل بے وقوفوں کا دیا ہوا ہے، احمقوں کا دیا ہوا ہے، جو خود اس کے مقصد سے واقف نہیں ہے۔ صلوات دے محمد آل محمد پر۔ تو غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ پوچھا، آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، محدث دہلوی سے پوچھتے ہیں، شبلی نعمانی سے پوچھتے ہیں، ان سب سے معلومات کرتے کرتے آگے بڑھ کر غدیر تک آ جائیں گے۔ ایک جملے میں کبھی کبھی دنیا کو یہ سوچنا چاہیے، پیغمبر اسلام سے علی صاف کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟
مشیر سے، صاحبان عبا و قبا سے، صاحبان جبہ و دستار سے، ان سے، امام بخاری سے، امام مسلم سے، سنن ابن داؤد سے، سنن ابن ماجہ سے، نسائی سے، مستدرک حاکم سے، ارجح المطالب سے، جنابی المودت سے، مدارج النبوہ سے، شبلی نعمانی سے، امام غزالی سے، امام ابن تیمیہ سے، ابن عربی سے، ابن حشام سے، ان کوکب دری سے، ان لوگوں سے میں یہ نہیں پوچھوں گا، اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا، پہلے کون مسلمان ہوا، بعد میں کون مسلمان ہوا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا۔ مجھے تو کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے صرف اتنا بتا دو کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں جنگ احد میں پیغمبر کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا؟ توجہ ہے جان حضور صلوات دینے بابا دے بلند محمد علیہ محمد۔ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے کوئی ثابت کر دے کہ جو لوگ جنگ احد میں ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے انہوں نے دوبارہ کب کلمہ پڑھا، کہاں کلمہ پڑھا، کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، انفرادی پڑھا یا باجماعت پڑھا؟ اس لیے کہ انفرادی طور پہ نہیں گئے تھے، باجماعت گئے تھے۔ پیغمبر کا جملہ ہے یا علی جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے، تو جب پیغمبر کہے نا کہ سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے۔ توجہ ہے، صلوات دینے محمد آل محمد پر، صلوات دینے بآواز بلند محمد آل محمد پر۔ مسئلہ نہیں، اس فکر کو جاننا چاہیے، اس فکر کو سمجھنا چاہیے۔ تو دوستو، اسلام نام ہے شرافت خون ابو طالب کا، اسلام نام ہے آغوش تربیت ابو طالب کا۔ اسلام کو جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی جو مشکل درپیش آئی ہے نا تو عزیزان محترم وہاں خون ابو طالب کی شرافت سامنے آئی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل میں عرض کروں گا المحسن میں، اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، اور کل المحسن میں ٹھیک اذان مغرب کے بعد یعنی 7:35 پر مجلس اذا شام غریبہ کی مرکزی مجلس شروع ہوگی، ٹھیک 7:35 پر آپ انتہائی پابندی وقت سے آئیں، اس لیے کہ مجھے متعدد مقامات پر شام غریبہ کی مجالس سے خطاب کرنا ہے۔ اس لیے اس جملے پر میں آپ کی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام ذوالعشیر سے چلا، بدر سے گزرا، احد سے گزرا، خیبر سے گزرا، خندق سے گزرا، مباہلے سے گزرا، صلح حدیبیہ سے گزرا، ہجرت سے گزرا، شیب ابو طالب سے گزرا، فتح مکہ سے گزرا، بت شکنی سے گزرا، اتنے مرحلوں سے گزرا ہے اسلام، تب اسلام کو وقار ملا ہے، تب اسلام کو زندگی ملی ہے۔ تو جب ذوالعشیر سے لے کر حج آخر تک، توجہ اس ایک جملے پر، جب ذوالعشیرہ سے لے کر حج آخر تک ایک ہی نام نظر آتا ہے، ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے اسلام کی حمایت میں، ایک ہی بازو نظر آتا ہے، تو پھر تو پیغمبر پر واجب ہے نا کہ اس ہاتھ کو بھی بلند کرے، اس بازو کو بھی بلند کرے۔ صلوات دے دینا محمد آل محمد پر۔ اس ہاتھ کو بھی بلند کرے، اس بازو کو بھی بلند کرے، اور 1,23,000 صحابہ اکرام کے مجمع میں پالان شتر کا ممبر بنائے۔ حج آخر سے واپسی پر ممبر بھی انوکھا، میدان بھی انوکھا، اعلان بھی انوکھا۔ تاریخ کی آنکھوں نے یا سورج کی کرنوں نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ جہاں ممبر ایک ہے خطیب 2 ہیں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ ایک ممبر پر ایک وقت میں، ایک ممبر پر ایک وقت میں
نبوت بھی جلوہ فگن ہے، ولایت بھی جلوہ فگن ہے۔ پیغمبر اسلام بلاتے ہیں علی کو، 1,23,000 یا 1,40,000 صحابہ اکرام کے مجمع میں سے انتخاب کرتے ہیں علی کا، بلند کرتے ہیں علی کو، اٹھاتے ہیں ہاتھوں پر علی کو۔ آپ سرسری گزر رہے ہیں اس جملے سے عزیزان محترم۔ میں کہتا ہوں نا کہ لوگ اصل میں سیرت النبی پڑھتے نہیں ہیں، انہیں مقام رسالت کی عظمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو یعنی اس لگن میں رہتا ہے تاریخ کا مورخ کہ کسی طرح معصوم میں کوئی عیب نکالے، بس اسی میں ساری زندگی گزار دی۔ اپنی نہ ماں کو دیکھیں گے، نہ باپ کو دیکھیں گے، نہ خاندان کو دیکھیں گے، نہ حسب نسب کو دیکھیں گے۔ گفتگو جب بھی کریں گے نبی کے والد ایسے تھے، علی کی والد ایسے تھے۔ کبھی اپنے ماں باپ پہ بھی غور کر لیا کرو۔ نہیں غور کیا نا اس جملے پر آپ نے؟ یعنی آج اچھا مجھے آپ بتائیے، جتنی کتابیں ابو طالب کے کفر پہ لکھی گئی ہیں، آخر کیا سب کے باپ مسلمان تھے؟ مجھے اندازہ بتایا کہ کیا یعنی وجہ کیا ہے دوستو؟ سوچنا چاہیے۔ جب جو بھی روایتیں لکھیں گے یا نبی کے والدین کے لیے یا علی کے والدین کے لیے، بھئی اپنے والدین کے لیے بھی کچھ لکھو۔ سارے تو مومن کامل نہیں تھے، لکھو کہ بھئی ہمارے ابا حضور بھی ایسے تھے، ہماری والدہ بھی ایسی تھی، اگر تھیں تو لکھو، توجہ ہے نا۔ لیکن نہیں، جتنی عرقریزی ہوگی، جتنی جد و جہد ہوگی، جتنی کوشش ہوگی، وہ یا نبی کے والد کے لیے یا علی کے والد کے لیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اپنے ماضی کی شرمندگی کو چھپاتے ہیں۔ ماضی بڑا شرمندہ، صلوات دے دینا محمد علیہ محمد، اور مسئلہ کچھ بھی نہیں۔ اور اجان محترم کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یقین کیجئے، بس وہ ماضی چونکہ شرمندہ ہے، اس لیے ساری توجہ، ساری عرقریزی، ساری دماغ سوزی جو ہے وہ اسی مسئلے پر ہوتی رہے گی، اسی بات پر ہوتی رہے گی۔ آپ اندازہ تو کریں، اور کچھ نہیں، یہی کہیں گے بھائی سرکار رسالت مآب رحمان کے نمائندے تھے، رحیم کے نمائندے تھے، رسول اللہ تھے، رحمت للعالمین تھے، اور چونکہ رحمت للعالمین تھے اس لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی آپ نے، اور چونکہ تلوار نہیں اٹھائی تو زور بازو کا اندازہ نہیں ہوا کہ شجاع کتنے تھے، بہادر کتنے تھے۔ رسول اللہ کا یہ شجاعت کا جوہر ابھر کر سامنے نہیں آیا، لو یعنی اور کچھ نہیں تو اسی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار کا جوہر شجاعت جو تھا نا، آپ کا خلق سامنے آیا، آپ کا علم سامنے آیا، آپ کی رحمت سامنے آئی، آپ کی بخشش سامنے آئی، کتنے بہادر تھے، کیا زور بازو کی طاقت تھی، بس یہ اندازہ نہیں ہو سکا چونکہ تلوار ہی کہیں نہیں اٹھائی۔ جنہوں نے اٹھائی تھی انہوں نے بڑے تیر مارے تلوار سے۔ تلوار چونکہ اٹھائی نہیں اس لیے زور بازو کا اندازہ نہیں ہوا۔ اور عزیزان محترم، یہ میرے یا علی کہنے والے بھی جب دیکھو یہی فرمائش کرتے رہتے ہیں، بھئی مولا کی جنگ پڑھیے، مولا کی شجاعت سنائیے، جنگ خیبر آپ نے نہیں پڑھی، جنگ احد آپ نے نہیں پڑھی، ایک اتنی جگہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ تو مکمل جنگ سنا دیجئے۔ یہ ہمارے دوست بھی یہی فرمائشیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علی جیسے بہادر کا تذکرہ سننا تو علی والوں کی ضرورت بھی ہے، زندگی بھی ہے، ایمان بھی ہے، تازگی بھی ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے یہ مطالبے ہوتے رہیں گے نا۔ اب آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں، ظاہر ہے علی کے زور بازو کا بھی اندازہ ہوا، علی کی ضرب کا بھی اندازہ ہوا، علی کی شجاعت کا بھی اندازہ ہوا، مگر دنیا یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کے زور بازو کا اندازہ نہیں ہوا۔ بھائی کیسے نہیں ہوا؟ پیغمبر کتنے بہادر تھے یہ بھی تو کھل کر غدیر ہی میں سامنے آیا۔ پیغمبر کے زور بازو کا اندازہ تو غدیر میں کرو کہ پیغمبر کتنا بہادر تھا۔ علی کو بہت بہادر کہتے ہو نا، یقیناً میرا مولا بہادر تھا، یقیناً میرا مولا اشجع عرب تھا، یقیناً میرا مولا شاہ لاپتہ تھا۔ علی کی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے نا کہ علی نے خیبر کے آہنی دروازے کو پشت انگشت سے اس طرح اٹھا لیا جیسے ذہین طالب علم اپنی کتاب کا ورق الٹتا ہے۔ رضی صاحب دیکھیں شاہ جی اس جملے پر بس اس طرح اٹھا لیا نا، یہی علی کی کامیابی، یہی علی کا کارنامہ ہے نا کہ علی نے خیبر کے سینکڑوں من وزنی دروازے کو پشت انگشت سے اٹھا لیا۔ اس لیے علی خیبر شکن ہے، اس لیے علی فاتح خیبر ہے۔ علی کے زور بازو کا اندازہ ہو گیا، سارے مسلمانوں کو ہو گیا، مگر نبی کے زور بازو کا اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ ارے غدیر پر توجہ کر لیتے، میدان غدیر خم پر توجہ کر لیتے تو نبی کے زور بازو کا بھی اندازہ ہو جاتا۔ اس لیے کہ جو سینکڑوں
پکڑو من خیبر کے وزنی دروازے کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے اسے خیبر شکن کہتے ہیں، اور جو خیبر شکن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھول کی طرح اٹھا۔ یہ مقام رسالت ہے۔ نہیں صلوات ذرا بلند آواز سے بھیجیں دوستو محمد علی۔ شاہ خیبر گیر کو پھول کی طرح رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے۔ اسلام کی ابتدا میں بھی یہ تھا، اسلام کی انتہا میں بھی یہ تھا۔ جو وعدہ ہم نے عشیر میں کیا تھا وہ پورا ہم غدیر میں کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی آ گئیں، روزے بھی آ گئے، حج بھی آ گئے، قرآن کی آیتیں بھی آ گئیں، شریعت بھی آ گئی، لیکن جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا نہ دین مکمل ہوا، نہ نعمتیں تمام ہوئیں، نہ اللہ راضی ہوا، نہ اللہ راضی ہوا، نہ اللہ راز خدا کے لیے غور فرما لیں، نہ اللہ راضی ہوا علی کی ولایت کے بغیر۔ جب دین سے اللہ راضی نہیں ہوتا تو علی کی ولایت کے بغیر مسلمانوں سے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ آج ہم راضی ہوئے ہیں، آج ہم راضی ہوئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آج راضی ہوئے ہیں الیوم this very day, this definite day, this particular day، آج کے دن الف لام تخصیص کا، صرف آج ہم دین اسلام سے راضی ہوئے ہیں۔ اب مرکز رضا الہی کی ترازو غدیر کے میدان میں لٹکی ہوئی ہے۔ راویوں کے ذریعے سے کسی کو رضی اللہ نہیں مانا جائے گا۔ علی کی ولایت کے پیمانے پر جانچا صلوات علی محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ یہ ترازو ہے۔ یہاں دین مکمل ہوا ہے، یہاں نعمتیں تمام ہوئی ہیں، یہاں اللہ راضی ہوا ہے۔ اور دوستو میرے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے غدیر، بس ایک جملہ سن لیں غدیر پر، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے غدیر کہ جہاں حکم رسول کے تحت 1,23,000 سپاہ صحابہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ علی کو علی کہہ کے سلام نہ کرو، علی کو کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، امیر المومنین کہہ کے سلام۔ پہلی مرتبہ علی کو امیر المومنین کہا گیا میدان غدیر خم میں۔ پہلی مرتبہ حکم رسول سے، شریعت کے مطابق اگر کوئی امیر المومنین ہے تو وہ صرف علی ہے، اور شرارت کے مطابق اگر کوئی امیر المومنین ہے تو پھر وہ سارے ہی ہے۔ اس میں یزید بھی ہے، مروان بھی ہے، صلوات علی محمد آل محمد پر۔ لیکن اگر کوئی شریعت کے مطابق پوری طاقت و توانائی سے عشرہ محرم کا آخری نعرہ آخری آدمی تک، اتنی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب نے مبارکباد دی ہے علی کو، اور سب سے بیعت لی گئی ہے، سب سے بیعت لی گئی ہے، مردوں سے بھی خواتین سے بھی۔ جو خواتین موجود تھی نا اس موقع پر، ان سے بھی لی گئی ہے۔ طریقہ بیعت کا یہ کیا گیا ہے کہ ایک رسی لی گئی ہے، ایک ڈوری لی گئی ہے، جس کا ایک سرا علی کے ہاتھ میں تھا، دوسرا سرا خواتین کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس طرح آتی جاتی تھی اور علی کی بیعت کرتی جاتی تھی۔
یہ طریقہ بتایا ہے تاریخ نے عزیزان محترم، اس انداز سے اسلام عشیر سے غدیر تک پہنچا۔ غدیر پر اسلام منزل تکمیل میں ہے، غدیر پر اسلام اتمام نعمت کی منزل میں ہے، غدیر پر اسلام حصول رضائے الہی کی منزل میں ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر اس مکمل دین کو کوئی چیلنج کرے کہ کوئی دین نہیں تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کسی پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کس کی ذمہ داری ہے اگر حسین کی نہیں؟ اس لیے کہ مولا کا مولا بیٹا تو حسین ہی ہے نا۔ دین تو ان کی وجہ سے مکمل ہوا، ان پر مکمل ہوا، تو ذمہ داری حسین کی تھی۔ جتنا بڑا دین تھا اتنی بڑی قربانی تھی۔ میرے نانا کی دین تو مکمل رہے گا، تیری منزل اکمال پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، ہم تیرے نام پہ خود مٹ جائیں گے مگر تجھے نہیں مٹنے دیں گے، نہیں مٹنے دیں گے۔ دوستو، تو پھر اللہ کے عدل کا تقاضا بھی تھا کہ جو اس کے دین کو بچانے کے لیے خود مٹ جائے اسے خدا مٹنے نہ دے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جو مٹ جائے اس کا دربار اس طرح نہیں سجتا۔ اجڑ کر بسنا کوئی حسین سے سیکھے، مر کر جینا کوئی حسین سے سیکھے۔ مجھے بتاؤ نا، آج ساری دنیا میں اس طرح حسین کے لاکھوں دربار سجے ہوئے ہوں گے۔ آج تمام رات عزا خانے کھلے رہیں گے۔ یہ عزا خانے نہیں ہیں، یہ حسین کے دربار ہیں جہاں غلام حاضری دیں گے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے عزادارو، آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ آج کی رات میں دوستو ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کرنا۔ آج کی رات بیتے گی نا، چند گھنٹوں کا تو آپ کا مولا مہمان ہے، یہ رات گزرے گی تو حسین کا بیٹا علی اکبر اذان دے گا، بس یہ آخری اذان ہوگی۔ انشاءاللہ میں صبح کی مجلس پڑھوں گا، اذان سے پہلے انچولی میں عزادارو اذان علی اکبر کی اس میں عرض کروں گا، مگر یہ آج آخری رات ہے۔ آج کی رات میری ماں بہنوں اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ اس لیے کہ آج کی رات سیدانیاں کربلا میں اپنے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے آمادہ کرتی رہی ہے۔ کسی خیمے میں زینب بیٹھی ہے، کسی خیمے میں ام فروا بیٹھی ہے، کسی خیمے میں لیلا بیٹھی ہے۔ عزادارو، جناب زینب کے حسین نے خود دیکھا عباس کے ساتھ۔ جناب زینب کہہ رہی، اولو محمد مجھے شرمندہ نہ کر، اولو محمد اتنا یاد رکھو کہ اگر تمہاری زندگی میں علی اکبر کے سینے پر زخم آ گیا تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ آج تو کچھ مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج تو آنکھوں کی فرات کربلا کے پیاسوں کے لیے کنارے توڑ رہی ہے نا۔ حسین دوسرے خیمے میں جا کر دیکھتے ہیں، عباس آؤ ذرا ام فروا کے خیمے میں چلے۔ دروازے پر جا کر دیکھا، دروازے پر جا کر دیکھا عزادارو، جناب ام فروا امام حسن کی بیوہ اپنے 13 برس کے قاسم کو خاک پہ لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے، قاسم ماں کی عزت تیرے ہاتھ ہے میرے لال، کہیں اگر شہادت میں دیر ہو گئی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں ماں غیر تھی، اپنے بچے کو بچا لیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، روتے جائیں، 2-4 جملے
ماں غیر تھی، اپنے بچے کو بچا لیا۔ عزاداروں آگے گئے حسین اور عباس۔ آج کی رات خیمے میں جا کر دیکھا لیلا اپنے 18 برس کے علی اکبر کو بس آخری جملے ہیں دوستو۔ لیلا اپنے 18 برس کے لال کو زمین میں لیے بیٹھی ہے، ایک شمع درمیان میں روشن کی ہوئی ہے۔ کبھی اکبر کے گھنگریالے بالوں کو دیکھتی ہے، کبھی اکبر کے چاند سے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی اکبر کی بھیگی ہوئی مسوں کو دیکھتی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے یہ چاند سا چہرہ کل خاک میں مل جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزاداروں بس آخری جملے۔ آج کی رات عزاداروں عزا خانے شبر کھلے رہیں گے۔ آج کوئی عزا خانہ بند نہیں ہوتا۔ آج تمام رات مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، مائیں، بہنیں سر برہنا، پا برہنا، واہ غریبا عزا خانوں میں آ کر کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے رسول کے بیٹے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اے رسول کے بیٹے ہمارا سلام، اے فاطمہ کے لال ہمارا سلام، اے بطول کے جگر کے ٹکڑے ہمارا سلام، اے عباس علمدار ہمارا سلام، اے علی اکبر ہمارا سلام۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا آج کی رات اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اور اگر چھوٹے گود کے بچوں پر پیار بھی آ جائے تو بچوں کا چھوٹا سا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہنا ہائے رباب، ہائے علی اصغر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیے جاؤ ماتم عزادارو، ماتم کیے جاؤ۔ مجھے 2 جملے کہہ کے مجلس ختم کر دینا ہے۔ ہائے رباب، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر۔ آج عزادارو تمام رات جاگنے کی رات ہے۔ آج عزادار سوتے نہیں ہیں، آج عزا خانوں میں حاضری دی جاتی ہے، آج عزا خانوں میں حاضری دی جاتی ہے، اس لیے کہ عزاداروں کو پتا ہے نا کہ اللہ جانے کس وقت کس عزا خانے میں حسین کی ماں آ جائے اپنے لال کا ماتم کرو۔ عزاداروں جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کس وقت حسین کی ماں آ جائے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، اے بی بی فاطمہ زہرا۔ آخری جملہ عزاداروں، میں نے مجلس ختم کی، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں آخری خیمے میں حسین پہنچے، عباس نے کہا مولا یہ آخری خیمے سے ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عزاداروں عباس کی زندگی میں اور کوئی بہن رو لے؟ آخری جملہ، آخری خیمے میں حسین اور عباس پہنچے، دیکھا علی کی چھوٹی بیٹی زانووں میں سر دیے ہوئے رو رہی ہے۔ عباس نے فوراً کلثوم کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، شہزادی عباس کی زندگی میں آنکھ میں آنسو؟ میں کہوں گا مولا عباس ذرا شام غریبہ میں بھی آ جا، جہاں تیری بہنیں چادریں لٹ رہی ہے، خیمے چل رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آخری جملہ، آہا کیا ماتم کر رہے ہو، کیا آخری، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آپ فرصت دو،
آؤ فرصت ہو، ایک جملہ میرا سن لو، میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ عباس نے ام کلثوم کے پیروں پہ ہاتھ رکھا۔ شہزادی کلثوم آپ کیوں رو رہی ہے؟ ابھی تو عباس زندہ ہے۔ حسین نے بہن کو کلیجے سے لگایا۔ ام کلثوم ابھی سے رو رہی ہو؟ میری بہن تمہیں تو ابھی شام کی منزلیں طے کرنا ہے۔ ام کلثوم کہتی ہے بھیا مصیبت پہ نہیں رو رہی، قسمت پہ رو رہی ہوں۔ آج ہر ماں اپنی قربانی سجا رہی ہے، ہر ماں اپنی قربانی سجا رہی ہے۔ ارے میں ام کلثوم، میرے کوئی اولاد نہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، میرے کوئی اولاد نہیں، میں حسین پر کسے قربان کروں؟ عباس نے کہا شہزادی غم نہ کرو، عاشور کے دن عباس تمہاری طرف سے قربان۔ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔